بات یہ ہے جنید کہ سادات گھرانوں میں سادات گھرانوں میں بیٹے سے زیادہ بیٹی کی ولادت پہ خوشی ہوتی ہے. بیٹے سے زیادہ بیٹی کی ولادت پہ بیٹی کی ولادت پہ بیٹے سے زیادہ بیٹی کی ولادت پہ خوشی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے کہاں؟ سید فیملیز میں، سادات گھرانے میں جو پاک سیدہ کی لڑی سے ہیں. اور پھر ماشاء اللہ اللہ پاک کی کریمی، جنید کے اندر تو اللہ کا نور ہے. قلب اس کا جاری ہے، روح اس کی چل رہی ہے، منزلیں پوری ہو جائے، روح بھی ایکٹیو ہو جائے گی. لیکن اسے یہ توفیق نہیں ہوئی، نہ اسے توفیق ہوئی، نہ دلہن کو، نہ اس کی امی کو، نہ ابو کو، کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ شاہ صاحب کو بھی ایک گلاب جامن، ایک برفی کا ٹکڑا، ایک لڈو شاہ صاحب کو بھی بھیج دیں. سارے پاکستان میں شاید ایسی مٹھائی نہیں ملتی ہوگی جیسی کراچی میں ملتی ہے. اور یہاں گھر کے پاس اگر بائک پہ بھیجوں اویس کو تو 5 منٹ میں لے کے آ جائے گا. ایسا ہی ہے نا؟ انور بھائی نے تو سب دیکھا، لیکن اسے 1 مہینے کا ٹائم ہو گیا ہے. میں دیکھتا ہوں کہاں تک چلتا ہے. اللہ خیر کرے. جو میرے دل میں ہوتا ہے بتا دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں. اور حق یہی ہے، سچ یہی ہے کہ بیٹے سے زیادہ سادات گھرانوں میں بیٹی کی ولادت پر خوشی منائی جاتی ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. مگر شاید اسے یہ تھا انتظار کہ بیٹا ہو جائے تو پھر مٹھائی بانٹوں، رج گج کے مٹھائی بانٹوں اگر بیٹا ہو جائے. یار مجھے آئی ایم ناٹ بگ ماؤتھ، اچھا نہیں لگتا یہ سب. مجھے کوئی لمبا چوڑا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے میرے لیے کہ الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہے بیٹی ہے، انور شاہ کہہ رہا ہے بیٹا ہے، وہ بیٹی تھی بیٹا ہو گیا. کوئی بڑا کام نہیں ہے. میں نے ایسا اپنی محبت کا تعلق بنایا اس سے کہ لاج رکھتا ہے وہ میرا بادشاہ، میرا اللہ پاک بادشاہوں کا بادشاہ. لاج رکھتا ہے وہ کہ جو زبان ہر وقت میری محبت کی بات کرتی ہے، جس کا دل، جس کی روح، جس کی سری، جس کی خفی، جس کا اخفا ہر وقت میرے ذکر میں ہوتے ہیں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، جس کی زبان بیٹھتے ہی سب سے پہلے میری محبت اور میری حمد و ثنا بیان کرتی ہے. جس کی زبان اگر انور شاہ کی زبان سے کوئی اور بات نکل گئی ہے آج تو میں اس کی بھی لاج رکھوں گا. کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے. بیٹی کو بیٹا بنا دوں اور بیٹے کو بیٹی بنا دوں، زندہ کو مردہ کر دوں، مردہ کو زندہ کر دوں، مجھے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے. میں کن فیکن کا مالک ہوں. صحیح ہے جی. ہم بھوکے ہیں کسی کی مٹھائی کے، ہمارے فریج میں بھری ہوئی اور ایسی بھری ہوئی ہے کہ شاید دیکھی بھی نہ ہو. بہت سارے لوگوں نے، جنید نے نہیں، بہت سارے لوگوں نے. لیکن آتا ہے نا، وہ چلتا ہے. اتنا تو سرکار نے سکھا دیا مجھے. بیٹا ہوتا تو رج گج کے ٹوکرے مٹھائی کے بانٹتا. بیٹی تو میں نے بتا دوں کہ سادات گھرانوں میں بیٹے سے زیادہ بیٹی کی ولادت پر خوشیاں منائی جاتی ہیں. کیوں کہ نسبت میری مالکن پاک سیدہ کائنات جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وعلیہا سے ہے. آپ علیہ السلام کی بیٹی ہیں، شہزادی ہیں، آپ سے چلی.
نسل سادات. اس لیے بیٹی کی ولادت پر سادات گھرانوں میں زیادہ خوشیاں منائی جاتی ہیں. بے شک ایسا ہی. کب سیکھے گا جنید؟ تو کچھ سیکھے گا تو آگے دوسروں کو سکھائے گا نا. کب سیکھے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. چلو پھر بھی یار جنید ہے بھی تو اب چہیتا ہے دل کے میرے بہت زیادہ قریب ہے, بہت زیادہ قریب ہے. ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دیتا ہوں. ہاں جی, اگلے کسی مورچے پہ پسپا نہ ہو جائیں. آ جائے نا بہت بڑے بڑے مولوی گھوم رہے کہیں بیٹھ جائے اور اس کو پتہ نہ ہو, اس کو پتہ نہ ہو یہ باتیں کتابوں میں نہیں ہیں. اسی کے لیے فرمایا قرآن پاک نے, قرآن کریم نے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جب کچھ معلوم نہ ہو تو پھر کسی اہل ذکر سے پوچھنا. ایسا ہی اگر کتابوں سے ہی سب کچھ معلوم ہوتا, جی کتابوں سے ہی سب کچھ معلوم ہوتا تو کل ہی تو بات ہوئی ہے محترم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی. کل ہی تو بات ہوئی ہے نا. جو علم یہ ہے, یہ عشق اور فقر کا جو علم جو سرکار نے سکھایا ہے دنیا کو, ان کائناتوں کو آ کر, اس علم کو کتاب کی حاجت نہیں ہے. اور بہت پہلے قرآن پاک قرآن کریم نے فرمان جاری کر دیا, پھر کسی اہل ذکر سے پوچھنا. یہ نہیں کہا کہ مفتی طارق جمیل سے پوچھ لینا یا محمد علی انجینئر سے پوچھ لینا. یہ نہیں کہا قرآن نے. کیا کہا؟ پھر کسی اہل ذکر سے پوچھنا. اہل ذکر کون؟ جس کے سینے میں علم ہو, جس کے پاس سینے کا علم ہو, اسے کہتے ہیں اہل ذکر. اس علم کو کتاب کی حاجت نہیں ہے جی. ورنہ طاہر القادری سے بڑا, ڈاکٹر طاہر القادری محترم ڈاکٹر صاحب سے بڑا عالم نہیں ہوتا اس دنیا میں, ہے نا. ایسا ہی ہے نا. 10,000 کتابیں لکھ دی, لاکھوں یا کروڑوں کتابوں کے ساتھ زندگی گزاری, جانے دنیا میں کہاں کہاں جا کے پڑھے, لیکن پڑھے تو کتاب نہ, پڑھے تو کتاب نہ. ایسا ہی ہے نا. ایسا ہی ہے. علم کتاب ہی چھوندا تے سر نے دے اتے کیوں چڑھ دے. علم کتاب ہی چھوندا تے سر نے دے اتے کیوں چڑھ دے. سلطان حق باہو, سلطان الفقرا میں پکڑ کے 5ویں سلطان جی, سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین فنا فی عین ذات یاہو حضرت سقی سلطان باہو علیہ الرحمہ. ایک دفعہ میں گھر میں 5G والے وہ چھوٹے ایک کمرے کے ٹوٹے پھوٹے وہ بوسیدہ گھر میں محفل جمی ہوئی. ذیشان عدنان, شکیل بھائی کے بیٹے اور بھی کچھ بڑی شاندار محفل جمی ہوئی. تو شکیل بھائی بیچارے بہت آگے آگے ہوتے تھے. کسی بات پہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ شاہ صاحب, میں اکثر 5 وقت نمازی بھی تھے, ذکر بھی بہت کرتے تھے, میں اکثر مولویوں سے بحث شروع ہو تو باتیں شروع کر دیتا ہوں, بیٹھ جاتا ہوں ان کے ساتھ تو کسی بھی مسئلے پہ کوئی بات شروع کر دیتا ہوں. اور جب میں وہ باتیں یا ان باتوں میں سے کوئی بات میں بتاتا ہوں, نہیں یہ میں بتا رہا ہوں, اور عدنان ذیشان کو یہ بات یاد ہوگی 11 سال پہلے, جب میں انہیں آپ سے سنی ہوئی کوئی بات بتاتا ہوں شاہ صاحب, تو وہ مجھ سے پلٹ کے کہتے ہیں جی بتائیں کس کتاب میں ہے, بتائیں کس کتاب میں ہے. تو شاہ صاحب جب وہ یہ کہتے ہیں بتائیں کس کتاب میں ہے, تو پھر میں کیا کہوں, کیا جواب دوں, میں کچا پڑ جاتا ہوں. اسی لمحے میرے کان میں بتا کے گئے سلطان باہو, اسی لمحے, اور یاد ہوگا عدنان اور ذیشان کو میں نے اسی وقت بتایا کہ ابھی ابھی ہوا یہ میرے ساتھ, ابھی واردات ہوئی ہے. سلطان حق باہو سلطان صاحب آئے اور کان میں آستہ سے بول, علم کتاب بھی چھوندا سوچنے سے اٹھتے کیوں چڑھتے. میرے کان میں سلطان حق باہو بول کے
ایسی میں نے کہی، ورنہ نکالو کون سی کتاب میں، کہاں پہ سلطان صاحب کی کسی کتاب سے نکال کے دکھا دو، یہ اے علم کتاب ہی چھوڑا کہ سب نے جو ہوتے کیوں چھوڑ دے جی. تو بیٹے سے زیادہ سادات گھرانوں میں بیٹی کی ولادت پہ خوشی ہوتی ہے، یہ بھی کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ بھی کسی کتاب میں نہیں ہے، جھٹلا سکتا نہیں کوئی. کیوں کہ نسبت جو ہے سادات کی، جو نسبت ہے وہ پاک سیدہ سے ہے، اور پاک سیدہ میرے آقا حضور علیہ السلام کی شہزادی ہیں، آپ کی بیٹی ہیں. نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا ہے ماں حسین جی. سیدوں پر لازم ہو گیا نا کہ جب بیٹی کی ولادت ہو تو خوشیاں منایا کرو. اور یہ جو ہم نے کہا یہ بس ہم نے ہی کہا، کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے، کیونکہ اس علم کو کتاب کی حاجت نہیں ہے. ورنہ پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو کل ہم نے سوال کیا، ساری زندگی آپ نے کتابوں کے ساتھ گزاری، ہمیں بھی تو ہمارے سوال کا جواب دیں کہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں جواب آتا ہے، جواب آتا ہے. دل کے کان سنتے ہیں، دل کی آنکھیں دیکھتی ہیں، اور دل کی زبان بولتی ہے. جب بر گئے رب العزت سے جواب آتا ہے، وہ دل کے کان سنتے ہیں جی. ایسا ہی ہے نا. ورنہ اگر یہ سارا علم کتاب میں ہوتا تو زمین اور آسمان، عرش اور فرش کی عظیم المرتبت، سب سے عظیم المرتبت ام الکتاب لوح محفوظ کے بعد عظیم المرتبت کتاب عرش اور فرش کی وہ قرآن کریم ہے، وہ قرآن پاک ہے جی. شمر لعین حافظ تھا قرآن کا، جس نے سر کاٹا میرے آقا و مولا امام حسین کا. شمر لعین حافظ تھا قرآن کا، 16 حج کیے تھے اس نے. ہے علم کتاب بھی چھوندا تے سر نے دے اتے کیوں چڑھ دے. سلطان باہو جانتے تھے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹا قرآن کا حافظ، حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے. ایسا ہی ہے. کیا ملا کتاب سے جی؟ ہے قرآن اس وقت بنتا ہے جب سینے میں اتر جائے، اور سینے میں اتر نہیں سکتا جب تک تیرا باطن، تیرا سینہ، تیرا قلب، تیرا نفس پاک نہ ہو. قرآن اتر نہیں سکتا، حلق میں اٹک جائے گا. یہی ہوا شمر لعین کے ساتھ، یہی ہوا شمر لعین کے ساتھ. قرآن حلق میں اٹکا ہوا تھا، اترتا تو تاثیر دکھاتا نا. اور یہ وعدہ کیا ہے قرآن نے، ہدی للمتقین، میں ہدایت ہوں متقین کے لیے. متقی تو مومن سے بھی زیادہ افضل ہوتا ہے. مومن تو وہ ہے نا جسے قلب کی طہارت حاصل ہے. قلب کی طہارت حاصل کر لینا اتنا مشکل نہیں ہے، اتنا مشکل نہیں ہے جس قدر مشکل نفس کی طہارت، نفس کی پاکیزگی. قد افلاح من تزکا، القرآن وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. وہ متقی جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اس کا تزکیہ کر لیا، وہ ہے متقی. جب تیرے نفس کا تزکیہ ہو گیا، پاک ہو گیا تیرا نفس، اب دے گا قرآن پاک تجھے ہدایت. اب دے گا قرآن کریم اپنے وعدے کے مطابق. ہدی للمتقی، میں ہدایت ہوں متقین کے لیے، یعنی پاکوں کے لیے. متقی وہ جس کا نفس پاک ہو. ایسا ہی ہے جی، تو دے گا ہدایت. یہی حال ہے.
ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کا بھی، باقیوں سب کا بھی. میں بتا دوں کہ بھی کسی سے سنا ہو نفس اور قلب کی طہارت، سنا ہو کہ بتاؤ، بتا دو. اس لیے سلطان باہو فرماتے ہیں اے علم کتاب ہی سندا کہ سر نیچے اٹھتے کیوں چڑھتے. بہت سے لوگ ہیں جو مجھے پڑھتے ہیں، میں ان پہ لعنت بھیجتا ہوں، اور بہت سے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں مجھے، میں انہیں ہدایت دیتا ہوں. یہی فرمایا تھا نا مجدد صاحب نے، یہی فرمایا تھا نا کہ قرآن ناپاک لوگوں کے ہاتھ لگانے کی چیز نہیں ہے. مبتدی کو چاہیے پہلے اللہ کا ذکر کرے، یعنی شرع صدر سینہ پاک کرے. افمن شرع اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، یہ فرمایا نا. مجدد الف ثانی چھوٹے آدمی ہے. قرآن ناپاک لوگوں کے ہاتھ لگانے کی چیز نہیں ہے. مبتدی کو چاہیے پہلے اللہ کا ذکر کر کے اپنا سینہ پاک کر، اپنا نفس اور اپنا قلب اسے پاک کر، پھر دے گا قرآن تجھے ہدایت. پھر دے گا قرآن تجھے ہدایت. ایسا ہی ہے جی. اس لیے سلطان باہو فرماتے علم کتاب ہی سن رہا کہ سر نیچے اٹھتے کیوں چڑھتے. سمجھ ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا. جب ڈاکٹر طاہر قادری نہیں سمجھ سکے اور کیسے سمجھے گا؟ سیدھے سادے مسلمان یہ کیسے سمجھیں گے؟ یا سیدھے سادے ایمان والے ہیں جی جو اقرار یہ اقرار ہے نا صرف کہ ہم علی پاک سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم پنجتن پاک سے، ہم اہل بیت اطہار سے، ہم آقا اسلام سے، آقا اسلام کے بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. یہ اقرار ہے صرف. تصدیق کہاں ہے؟ وہ تصدیق مانگتا ہے. تصدیق لا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. بے شک نہیں دیکھتا تمہاری شکلوں کو اور عملوں کو، میں دل اور نیت دیکھتا ہوں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم. نہیں دیکھتا تمہاری صورتیں اور تمہارے اعمال، میں دل اور نیت دیکھتا ہوں. جی زبان پہ تو ہے محبت، دل محبت کا تعلق زبان سے نہیں ہے، محبت کا تعلق دل سے ہے. جہاں قبضہ ہے اس نفس امارہ کا. اے حبیب پیغمبر کا لفظ ہے. پیغمبر کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن لوگوں نے اپنے لفظ کی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ سورہ فرقان جی اپنا معبود بنا رکھا ہے. مشرک کون پھر جو اپنے نفس کی خواہشات کو معبود بنائے؟ مشرک تو وہ ہے نا، اس سے بڑا کون مشرک؟ اٹھا کے دیکھ لو ساری امت مسلمہ، خواہشات کہاں ہوتی ہیں؟ اسی دل میں ہوتی ہیں نا، جہاں تخیلات ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں جی، وہیں ہوتی ہے نا خواہشات بھی. تو تیرے دل اور دماغ پہ تو نفس امارہ مسلط ہے، غالب ہے، وہ قبضہ ہے اس کا. ہے یہ یا زبان سے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور محبت تو بھائی دل میں بھی آ جائے پھر بھی محبت نہیں، جب تک تیرے دل کا تار مولا حسین کے دل سے نہ جڑ جائے. تیرے دل کا تار مولا کائنات علی پاک کے دل سے نہ جڑ جائے. تیرے دل کا تار آقا اسلام کے دل سے نہ جڑ جائے کوئی محبت. there is no any concept of محبت. there is no any concept of محبت. no concept of محبت. یہ ساری باتیں ہیں اس کے لیے حد للمتقین. ہر دلیل متقین.
ہوتی روز پڑھتے ہیں, ہوتی ہے نا, یہاں بھی تلاوت ہوتی ہے 10 منٹ, کیا کیا کیسا ہوا نکل جاتا ہے وہ. اسی کے لیے فرمایا نا ڈاکٹر صاحب نے, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. کہو گے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو کہ یہ قرآن ہے, کہو گے؟ سچ تو یہی ہے. سرکار فرماتے سرکار فرما تو قرآن کو پیٹ نہیں کرتا, اسے کیوں پیٹ کرتا ہے؟ اس کے سینے میں بھی قرآن ہے نا, یہ ہے قاری جو اہل قرآن ہے. حافظ دماغ میں تو نے جمع کر لیا, ہر 4 دن کے بعد بھول جاتا ہے, پھر کھول کے دیکھتا ہے, تراویاں پڑھانے جاتا ہے رٹے مار کے, کل کیا پڑھانے وہ 4 آیتیں یاد کر لوں. کڑوی ہیں مگر ہیں سچ, باتیں بڑی کڑوی ہیں مگر ہیں سچ. بھائی اگر قرآن کا کہتے ہیں نا, وہ وہی سینے میں قرآن ہے, حافظ ہے کہتے ہیں نا, کون کہلواتا ہے؟ نفس ہمارا یہ کہلواتا ہے, کیونکہ دل اور دماغ پر غالب ہے تو زبان پر بھی غالب ہوگا نا. پہلے دماغ میں آتی ہے نا, یا پہلے دل میں آتی ہے بات, اس کے بعد زبان سے باہر نکلتی ہے, ایسا ہی ہے نا. سینے میں قرآن, اگر اس کے سینے میں قرآن ہے, جھوٹ کیوں بولتا ہے, یہ غیبت کیوں کرتا ہے, منافقت کیوں کرتا ہے, پھیرا پھیری گرم گلوچ؟ جی دکھاؤ حافظ, بہت سارے حافظ, 1 نمبر کے بدکار, 1 نمبر کے حرام کار, زانی, شرابی. اس لیے یہ کبھی مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہ شمر لعین قرآن کا حافظ تھا, قرآن کا حافظ تھا. علم آخر اسلام کا سیدھا بالکل اسٹیٹ میں موجود ہے فرمان, انا مدینۃ العلم علی بابھا, علی میں ہوں علم کا شہر, میں ہوں علم کا شہر, اور علی اس کا دروازہ ہے. جی جو ابھی ہم نے کہا کہ علی کے دل سے تیرے دل کا تار مل جائے, فریکوینسی مل جائے تو بنے گی بات. ولی کا پردہ علی, علی کا پردہ نبی, نبی کا پردہ خدا. اگر پہنچنا چاہتا ہے کہ علی تک, اگر پہنچنا چاہتا ہے کوئی علی تک, تو پہنچ پہلے کسی ولی تک. وہ ولی پہنچائے گا تجھے علی تک, اور علی پہنچائیں گے تجھے نبی تک. کیونکہ یہ عقل اسلام ہی کا تو فرمان ہے کہ دروازہ علی ہے, دروازہ علی ہے. انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں, علی بابھا, اور علی اس کا دروازہ ہے. سارے نبی تیرے در کے سوال, سارے نبی تیرے در کے سوال. مختار انبیاء کے مددگار ہیں, یا اولیاء مختار ہیں, انبیاء کے مددگار ہیں. جتنے مومن ہیں عقدہ کشا, ان کی حاجت روا کیجیے. جتنے مومن ہیں عقدہ کشا,
حاجت روا کیجیے. یا علی آپ مختار ہیں، انبیاء کے مددگار ہیں. سارے نبی تیرے در کے سوالی. ایسا ہی ہے نا. من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، سید السب کے مولا. تو جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یا علی آپ مختار ہیں، انبیاء کے مددگار ہیں، مولا کے معنی ہی مدد کرنے والا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مگر حیدر کو بھلا کیسے سمجھ پائے گی دنیا؟ حیدر کو بھلا کیسے سمجھ پائے گی دنیا؟ دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا. دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا. اس کے لیے بھی لازم ہے بھائی کیسے پہچانے گا تو کہ یہ اللہ کا ولی ہے یا یہ اللہ کا فقیر ہے؟ کیسے پہچانے گا؟ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اور راستہ مانگ صراط الذین انعمت علیہم. دکھا مجھے ان کا سیدھا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. دکھا مجھے ان کا سیدھا راستہ. جی روز پڑھتے ہو نا، جب راستہ دکھاتا ہے وہ کہ جاؤ اس کے بعد چلے جاؤ، تو استغفار پڑھ کے اسے برا بھلا کہہ کے اس پہ لعنت ملامت کر کر واپس آ جاتے ہو، اور پھر آ کر یہی کہتے ہو صراط الذین انعمت علیہم. روز یہی پڑھتے ہو نا، نماز میں یہی پڑھتے ہو نا. وہ راستہ دکھاتا ہے، پھر اس پہ لعنت ملامت کر کے استغفار پڑھ کے برا بھلا کہہ کر واپس آ جاتے ہو. یہ جو سورہ فرقان ہے نا، جس میں اللہ پاک کا یہ فرمان ہے، اے پیغمبر کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن لوگوں نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور آپ کیا ذمہ دار ہیں ان کے؟ نہیں. اور یہ چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح. یعنی یہ قرآن فرما رہا ہے سورہ فرقان میں، یہ چوپایوں کی طرح ہیں. کیا سمجھائیں گے آپ؟ چھوڑیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جی ہر جہاں پر خدا ہے، وہی مصطفیٰ ہے. جہاں مصطفیٰ ہے، وہی مرتضیٰ ہے. علی کے بنا کچھ کہیں نہ ملے گا. علی کے بنا تو خدا مانگتا ہے. علی کے بنا کچھ کہیں نہ ملے گا. علی کے بنا تو خدا مانگتا ہے. یا علی 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 یا علی. خدا کا ذکر کرے ذکر محمد
نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مرتضیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر پنجتن نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر یا گہر نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر یا گہر نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر سیدہ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 اور جی کیا کہہ رہے ہیں لوگ جنید بھائی نے کمنٹس کیا ہے شاہ صاحب جی کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ شاہ صاحب خوشی تو بہت ہے کہ صاحب اولاد ہو گیا ہوں اور کہہ رہا معذرت چاہتا ہوں شاہ صاحب کہ مٹھائی نہیں بھیجی میں نے مجھے مٹھائی بھیجنی چاہیے تھی معافی چاہتا ہوں جی معذرت کریں مٹھائی نہیں بھیجنی چاہیے نہیں کوئی نہیں یار ایسی میں بات یہ ہے کہ ہر ذاکر کو ہر ذاکرہ کو یہ چاہیے کہ اپنے دل کو پاک صاف رکھے ایسے کوئی وسوسے ایسی کوئی باتیں آ جائے تو روکے نہ ہوں کہہ دے دل پاک رہے گا دل
پاک رہے گا، ورنہ نور، ذکر سے جو نور بن رہا ہے وہ نور ضائع ہوگا. کیوں؟ کہ جو تیرے دل میں وسوسے چل رہے ہیں، تو کچھ کہنا چاہتا ہے، کہتا نہیں ہے، بس اللہ راضی ہو، اللہ مشرک ہے، اللہ مشکل ہے، یہ کہتا ہے، اصل بات نہیں کہتا جو دل میں ہے. کہہ دے تکلف کیا؟ وہ وسوسے چل رہے ہیں، جو نور بن رہا ہے اللہ کے ذکر سے، ان وسوسوں کو کاٹ رہا ہے تو نور ضائع ہو رہا ہے اس بیکار کام میں. تو کہہ دینا تاکہ دل پاک رہے، دل پاک اور طہارت والا ہے جی. ایسا ہی ہے نا، اس لیے کہہ دی جنید. نہیں تو یار سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ مشکل کام ہے میرے لیے وہ روٹی کھانا ہے جی، اور ایک کسی سے فون پر بات کرنا. یہ دنیا میں میرے لیے سب سے مشکل کام ہے. باقی اللہ خیر کرے گا یار. دل پہ کیوں لیتا ہے جنید؟ اللہ خیر کرے گا یار. شہزادی ہے وہ شہزادی ہے، مقدر والی ہے وہ زنیرہ فاطمہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک سے سلامتی کے ساتھ اسے دنیاوی حیات بھی نصیب کرے اور حیات ابدی بھی نصیب کرے، کامیابیوں اور کامرانیوں کے ساتھ. اللہ اور